الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سیر نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کیا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کسی بازار کے اندر تشریف لے کے جا رہے تھے۔ آپ کے سامنے اچانک ازلی آپ کا دشمن، ازلی بدبخت ابو جہل آیا اور اس نے آپ کو دشنام طرازی کی اور ایذا رسانی کی۔ صفا پہاڑی کے اوپر اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کے عبداللہ ابن جذعان کی لونڈی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی اور دشنام طرازی بھی سن رہی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابو جہل مسجد حرام کے اندر جاتا ہے۔ وہاں پر طواف کرنے کے بعد جو قریش مکہ کی مجلس شورا گاہ تھی وہاں پر جا کے مجلس شورا کی مسند صدارت کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے کے بعد اپنی کمان کو گلے کے اندر لٹکائے تشریف لا رہے تھے۔ وہ لونڈی آپ کے پاس آ کے رونے لگ گئی۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہتی ہے، اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کس طرح ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو ایذا رسانی کی ہے اور دشنام طرازی کی ہے تو آپ اس کو زندہ نہ چھوڑتے۔ اتنی بات کرنی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ شکار کر کے واپس آتے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، پھر اس کے بعد مجلس شورا کے اندر کچھ دیر ٹھہرتے، پھر گھر تشریف لے کے جاتے۔ تو آج بھی آپ مسجد حرام کے اندر گئے، لیکن خلاف معمول آپ نے طواف کو ترک کر دیا اور سیدھا مشورہ گاہ کے اندر گئے، مسند صدارت کے اوپر بیٹھے ابو جہل کو بغیر کسی بات کیے اپنی کمان لی اور اس کے سر کے اوپر ایسی ماری کہ اس کا سر پھٹ کے رہ گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیسے تو نے میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو بات آگے بڑھی، لوگ بیچ میں آئے تو وہ خود ہی جان چھڑا کے چلا گیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ واقعی ہی میں نے ایذا دی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، میں نے آپ کی ناموس کی حفاظت کی ہے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش کھڑے رہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے خوشی بدلے سے نہیں ہوگی، بلکہ مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ نے عرض کی، اچھا اگر آپ میرے کلمہ پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں تو لو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یوں آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ آپ بہادر بھی ہیں، غیرت مند بھی ہیں، جرت مند بھی ہیں۔ جس طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔